الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آغاز گفتگو ہر بار کی طرح اس بار بھی پروردگار کی حمد اور ثنا سے ہوگا، لیکن آج جو حمد و ثنا پروردگار کی بیان ہونی ہے وہ جملے میرے نہیں ہوں گے، وہ الفاظ میرے نہیں ہوں گے، بلکہ مولائے متقیان کس انداز سے خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی علی کوئی بات کرتے تھے، جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو اس سے پہلے پروردگار کی حمد کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ وہی امام نہج البلاغہ میں اپنے خطبے کی شروعات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد کرو اس پروردگار کی، شکر کرو اس پروردگار کا کہ جس کی مدح کرنے والوں کی رسائی نہیں، شکر کرو اس پروردگار کا کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ پروردگار کہ جس تک نہ بلند پرواز قوتیں پہنچ سکتی ہیں، نہ علم و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ وہ پروردگار کہ جس نے اپنی قدرت سے اتنی مخلوقات کو خلق کیا، ہواؤں کو چلایا، اس تھر تھراتی ہوئی زمین کو، یہ جو زمین تھر تھراتی ہوئی تھی اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ اللہ اکبر! کس انداز سے علی اللہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، علی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور میرے مولا کو خدا سے اتنی محبت تھی کہ تمام لوگ جب جنگ خیبر میں میرے مولا نے باب خیبر کو اکھاڑ لیا تو تمام عرب علی کی حمد کر رہا تھا، تمام عرب علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، لیکن میرا مولا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا تھا ارے یہ میری قوت نہیں، یہ طاقت ہے تو پروردگار کی، بس میں علی ذریعہ ہوں جو بنا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس علی ذریعہ ہے، جو طاقت خدا کو دکھانی ہے اس کا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس علی ذریعہ ہے اللہ کی چیزوں کو بیان کرنے کا، اور پروردگار کو جس چیز سے محبت ہے وہ ہے علم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس علم کو لوگ پہچانے۔ قرآن میں بھی خدا یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، کیونکہ علم سے اللہ نے اپنی ذات کو منسوب کر دیا ہے۔ اب جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اسی لیے اللہ نے چہاردہ معصومین کی خلقت کی۔ یہ شخصیتیں ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کے علم کو دیکھ کر، جن کے حلم کو دیکھ کر تمام کائنات والے اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب بندے ایسے ہیں تو وہ خدا کیسا ہوگا، جب بندے ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا۔ ان کا کردار اتنا بلند تھا، ان کے پاس اتنا علم موجود تھا، بس اللہ نے ان کو نمائندہ بنایا،
کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ نے اس علم کے وارثین بنائے. کبھی ان وارثین کو ہم مصطفیٰ کہہ کر پہچاننے لگے، کبھی مرتضیٰ کہہ کر پہچاننے لگے، کبھی مجتبیٰ کہہ کر پہچاننے لگے، کبھی ابا عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے، کبھی سید الساجدین کہہ کر پکارنے لگے، کبھی باقر العلوم کہہ کر پکارنے لگے. یہ شخصیتیں ہیں جو پروردگار نے خلق کی، اور ان شخصیتوں کو خلق کرنے کے بعد خدا کو اپنے اوپر فخر ہے، خدا کو ناز ہے کہ میں نے ایسے بندوں کو خلق کیا، ایسی مخلوقات کو خلق کیا، ایسے انبیاء کو خلق کیا، ایسے معصومین کو خلق کیا. اور امام حسن جب شام کے دربار میں گئے تو کسی نے امام سے بولا، کچھ مذاق میں کہا، تو امام جواباً کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اے حاکم شام، اپنے دربار کے لوگوں کے گلے میں پٹا ڈال کے رکھا کرو. کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم وہ ذات ہیں کہ جس ذات کو خلق کرنے کے بعد خدا کو اپنے اوپر ناز ہے، خدا کو ناز ہے کہ جس نے ہم مخلوقات کی خلقت کی. اور یہی وہ انبیاء ہیں کہ جن کے پاس بے شمار علم موجود ہے. اب جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس علم موجود ہے، وہ ہمارے انبیاء ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں. اور قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، یہ شخصیتیں کیسی شخصیتیں ہیں؟ یہ شخصیتیں نورانی شخصیتیں ہیں. حدیث قدسی میں آیا، حدیث قدسی میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے رسول کو نور سے خلق کیا، رسول کو ہم نے نور سے خلق کیا، اور وہ رسول رحمت للعالمین ہے. قرآن میں رب العالمین رسول کو رحمت للعالمین کہہ کر پکار رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ کر پکار رہا ہے کہ جو رسول ہیں وہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. اب رحمت کے جو معنی ہے، کئی جگہ نور سے بھی مراد ہوتی ہے، یعنی جہاں رحمت ہے وہاں نور ہے، جہاں رحمت ہے وہاں کبھی ظلمت اندھیرا نہیں ہو سکتا، وہاں ہمیشہ نور رہے گا. اب جب رسول رحمت بن کر اس کائنات میں آئے تو اگر وہ رسول اپنے لعاب دہن کو کسی کنویں میں ڈال دے تو وہ لعاب دہن نہیں ہوگا بلکہ قطرہ نور ہوگا. یہ وہ رسول ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا. یہ وہ رسول ہے کہ جس کو سلام کرنے کے لیے تمام چیزیں، پیڑ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تمام چیزیں اس رسول کو سلام کیا کرتی تھی. یہ وہ شخصیت ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا تھا. اب سائے کی بات آئی تو ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ وہ رسول جس کا سایہ نہیں، اگر اس کا کوئی سایہ فگن بن کر ہمیشہ حفاظت کے لیے موجود رہا تو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب وہ ذات ہے کہ جس نے ایک ہاتھ سے رسالت کی پرورش کی اور دوسرے ہاتھ سے امامت کی پرورش کی. یا لفظوں کو تبدیل کر یوں کہوں، ابو طالب وہ ذات ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے میں نہج البلاغہ ہے. سلام علیہ کبھی مصطفیٰ کی شکل میں نظر آیا تو کبھی مرتضیٰ کی شکل میں نظر آیا. اب اماموں کا بھی علم کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن وہ آخر میں. پہلے یہ بیان کرتی چلوں کہ جو امام کے عاشق ہوتے تھے ان کے بھی علم کی منزلت بہت ہوتی تھی، ان کے پاس بھی بے شمار علم ہوتا تھا. یعنی بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی سچا علی والا ہے، اگر کوئی سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو اس کے پاس علم موجود ہوگا. اہل بیت سے محبت کی شرط ہے علم کا ہونا. اگر علم ہے تبھی اہل بیت کی محبت دلوں میں ہوگی. اب میں قربان جاؤں ان شخصیتوں پر کہ جو اپنے مولا سے اتنی محبت کرتے ہیں. جناب ابوذر غفاری کہ جب معاویہ نے جناب ابوذر کو خریدنا چاہا تو 20,000 دینار یا اشرفیاں جناب ابوذر کو دی، ایک شخص کے ہاتھ بھجوائی، ایک غلام کے ہاتھ، کہ جاؤ اور یہ جا کر ابوذر کو دے دینا اور ابوذر ان کو لے لے. اگر ابوذر نے یہ اشرفیاں، یہ پیسے تم سے لے لیے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. اب وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب وہ غلام جناب ابوذر غفاری کے پاس آیا. جناب ابوذر کے پاس جب وہ شخص آیا تو جناب ابوذر
کو دے رہا ہے پیسے کے، جناب ابو ذر یہ لے لیجئے، یہ معاویہ نے بھجوائے ہیں، آپ اس کو رکھ لیجئے۔ ابو ذر کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس سے حقارت کی بو آتی ہے، ایسے پیسے نہیں لوں گا میں۔ جناب وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ اسپیشل گفٹ ہے، کوئی خاص تحفہ ہے جو انہوں نے دیا ہے، آپ رکھ لیں۔ جناب ابو ذر منع کرتے ہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ غلام کہتا ہے ابو ذر دیکھو تم کتنے غریب دکھتے ہو، تمہارا لباس پھٹا ہوا ہے، ابو ذر ان پیسوں کو رکھ لو۔ جناب ابو ذر ایک مرتبہ مسکرا کر کہتے ہیں ابو ذر کو غریب نہ کہنا، ابو ذر کو مفلس نہ کہنا، ابھی بھی ابو ذر کے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک وہ رات میں کھائے گا اور ایک وہ صبح اگر زندہ رہا تو کھا لے گا، ایک وہ صبح کھا لے گا۔ یہ ہوتے ہیں مولا کے عاشق کے جن کے دلوں میں اگر علی کی ولایت آ گئی تو پھر ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک بادشاہ کے پاس ہم جائیں اور جا کر اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، ہم جا کر یہ سوال کریں کہ کیا تمہیں کسی چیز کی کمی ہے، تو وہ کہے گا نہیں، کوئی چیز تو ہے جو میری زندگی میں کم ہے۔ وہی اگر کسی فقیر کے پاس جائیں اور اس کے دل میں اگر علی کی ولایت ہے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ان شخصیتوں کا کیا کہنا کہ جن کے غلام ایسے ہیں، جن کے عاشق ایسے ہیں۔ اب جناب ابو ذر کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ اب علم جس کے پاس ہوگا اس کو موت کا بھی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سچی ولایت علی ہے۔ اب جس کے پاس سچی ولایت علی آ گئی، اس کی قبریں روشن ہو جائیں گی، اس کے اعمال خود سنور جائیں گے۔ اب ابو ذر کے پاس ایک شخص آیا، ہم اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، جناب ابو ذر کیا کہتے ہیں موت کے بارے میں؟ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے ابو ذر ہمیں یہ بتاؤ کہ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، موت سے سب اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو جناب ابو ذر مسکرا کر کہتے ہیں تم مجھے یہ بات بتاؤ، اگر کسی انسان کے 2 گھر ہوں، ایک اس نے سنوار رکھا ہو، ایک اس نے بسا رکھا ہو، اور جو دوسرا گھر ہے اس نے وہ گھر اجاڑ رکھا ہو، تو تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اس بسے ہوئے گھر کو چھوڑ کر اس اجڑے ہوئے گھر میں رہنا پسند کرے گا؟ بس یہی کیفیت ہے جو ہم لوگوں نے اپنی بنا رکھی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو سنوار لیا جس میں ہمیں بہت کم وقت کے لیے رہنا ہے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن جو اصل مکان ہے ہمارا، جو اصل وطن ہے ہمارا، ہم نے اس کو اجاڑ رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ولایت علی ہماری مدد کر دے گی، قبروں میں آ کر علی ہماری مدد کر دیں گے، لیکن علی قبروں میں انہی کی مدد کرتے ہیں کہ جو سچے علی والے ہوتے ہیں۔ اب کون ہے سچے علی والے؟ سچے علی والے تو وہ ہوتے ہیں جن کی نماز قضا نہیں ہوتی، سچے علی والے تو وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، سچے علی والے تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں علی آ کر ہماری مدد کریں گے۔ حارث حمدانی ایک شخص ہے، مولا کا عاشق ہے، ایک مرتبہ وہ لکھتا ہے کہ علی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مولا کہتے ہیں اے حمدان کے رہنے والے حارث، اے حارث جو اس دنیا سے جائے گا اس کو علی نظر آئیں گے، اس کو علی کا دیدار ہوگا۔ حارث تھوڑا پریشان، مولا سب کو دیدار ہو جائے گا؟ مولا کہتے ہیں ہاں، جو دنیا سے جائے گا حارث سب کو میرا دیدار ہو جائے گا۔ اب ایک مرتبہ حارث کہتا ہے کہ مولا کیا سب کو دیدار ہو جائے گا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ جو عاشق ہیں علی کے آپ تو صرف ان کو نظر آنے چاہیے، آپ تو صرف ان کو نظر آنے چاہیے کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر مولا آپ تو ان کو نظر آئیں گے جو آپ سے عشق نہیں کرتے۔ مولا کہتے ہیں اے حارث ہم تمہیں نظر آئیں نہ آئیں مگر ان کو ضرور نظر آئیں گے، اور قبروں میں آ کر یہ بتائیں گے کہ تم دنیا میں تو ولایت علی کے منکر تھے، اب قبروں میں دیکھو علی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ قبروں میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ قبروں کی منزل پر جو ولایت علی کا نور ہے، جو ولایت علی کا اصل نور ہے، وہ ہماری قبروں میں نظر آئے گا۔ دنیا میں تو یہ ولایت ہماری مدد کرتی ہی ہے، مگر آخرت میں اس کا اصل نور نظر آئے گا کہ جب ہماری قبریں روشن ہوں گی۔ یہ علم ہے
کہ جو علم تمام لوگوں میں چلا، اس علم کو ہم نے کبھی مصطفیٰ کہہ کر پکارا تو کبھی مرتضیٰ کہہ کر پکارا۔ امام حسن کے پاس اس جو یہ قبیلہ ہے، جو یہ خاندان ہے، اس میں بچوں کے پاس بھی اتنا ہی علم موجود ہے، کیونکہ امام بچپن سے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ جب بڑے ہو گئے تو امام بنا دیے گئے۔ امام بچپن سے ہیں، علم موجود ہے، جو رسول کے پاس علم تھا وہی علم علی کے پاس ہے، وہی علم حسن کے پاس تھا، وہی حسین کے پاس ہے، وہی علم چلتا جا رہا ہے، اور آج بھی وہی علم جو پردہ غیبت میں ہمارا امام موجود ہے اس کے پاس بھی ہے۔ اب امام حسن، کیونکہ امام حسن کی تاریخ شہادت ہے تو بس چند واقعات امام کی خدمت سے، امام کی نسبت سے بیان کرتی چلوں کہ امام کے علم کی کیا منزلت ہے۔ ایک مرتبہ روم کا رہنے والا، روم کے بادشاہ نے ایک نمائندہ بھیجا، مولا علی کے ساتھ امام حسن موجود ہے۔ وہ نمائندہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مولا کہتے ہیں اچھا تمہیں مجھ سے سوالات کرنے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ حسن کی جانب دیکھا، حسن جاؤ آگے اور سوالوں کے جواب دو۔ وہ شخص حیران، علی میں آپ سے سوال پوچھنے آیا ہوں، میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، مولا آپ میرے سوال کا جواب دیں، مگر آپ اس بچے کو آگے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن نے اس شخص کی جانب دیکھا اور حسن کہتے ہیں تو سوال کرتا ہے یا نہیں، تو جواب سننا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ حسن تیرا سوال بھی بتا دے، یا حسن تیرا سوال بھی بتا دے؟ ایسے ہی حسن نے کوئی جواب نہیں دے دیا۔ اب جب اس شخص نے سوال کیا، شخص سوال کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے سخت چیز کیا ہے، سب سے سخت چیز کیا ہے؟ اب علی کا بیٹا ہے، ایسے ہی جواب نہیں دے دیتا۔ علی کا بیٹا کس انداز سے جواب دے رہا ہے، یہ ابن علی ہے، کس انداز سے حسن نے جواب دیا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ جو سب سے سخت ترین چیز اس پوری کائنات میں ہے وہ ہے پتھر، اور اگر پتھر سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے تو وہ ہے لوہا، جو اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اب اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ ہے آگ، جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ لوہے سے بھی کوئی زیادہ چیز سخت ہے تو وہ ہے آگ، جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ ہے پانی، جو اس کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط ہے تو وہ ہے ابر، وہ ہے بادل، جو بادل اس پانی کو لے کر ایک سے دوسری جگہ تک جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی چیز مضبوط ہے، کوئی چیز سخت ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ ملک ہے کہ جو ان بادلوں پر جس کا قبضہ ہے۔ اب اس ملک سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ ہے موت، جو ملائکہ کو بھی آ جائے گی۔ اب اس سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ ہے خدا، وہ ہے خدا، کیونکہ وہ خدا ہی ہے کہ جس کے پاس تمام علم موجود ہے، جس کے پاس تمام باتوں کا علم موجود ہے۔ یہ علی کا بیٹا ہے، کس انداز سے علی کے بیٹے نے اس شخص کو جواب دے دیا۔ اب ایک مرتبہ ایک مسجد میں معاویہ کچھ چیزیں تقسیم کر رہا تھا، زکوٰۃ تقسیم کر رہا تھا، پیسے تقسیم کر رہا تھا، تو لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ یہ اس زمانے سے نہیں، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی چیز بٹتی ہے تو لوٹنے والے پہلے آ جاتے ہیں، یا وہ یہ اس زمانے میں بھی دیکھ لیا، اور جنگ احد میں بھی جب میدان سے، جب پہاڑ سے اتر کر لوگ نیچے آئے اور مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، تو صرف ایک علی تھے جو پہاڑ پر موجود تھے، کیونکہ علی کے پاس رسول کی سچی محبت تھی علی کے دلوں میں، علی کے دل میں۔ اب معاویہ تقسیم کر رہا ہے چیزوں کو۔ اب ایک مرتبہ امام حسن مسجد میں آئے، تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ معاویہ دیکھ کر جل گیا، کہتا ہے اس کے احترام میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک کام کرو، حسن کو تمام چیزیں دے دو، جتنی بھی ہم نے اب تک چیزیں تقسیم کی ہے، زکوٰۃ تقسیم کی ہے، اس سے زیادہ حسن کو دے دو۔ امام خاموش رہے، امام کچھ نہیں کہتے۔ اب جب وہ دیکھ کر اس بات کو جل گیا کہ حسن آئے، میں آیا تو کوئی میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، لیکن حسن آئے تو اس کے احترام میں تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے، بھئی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اب ایک مرتبہ وہ جل کر امام سے کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ کون ہندا؟
کہ جس نے جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی. تو میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے ایک مرتبہ اس شخص کی جانب دیکھا, معاویہ کی جانب دیکھا, اور کہتے ہیں تو کہتا ہے تو ہندا کا بیٹا ہے, تو کیا نہیں جانتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب ایک مرتبہ جب امام کو اس نے پیسہ دینا چاہا تو امام نے منع کر دیا, نہیں مجھے نہیں چاہیے. اب دور سے ایک امام کا محبت کرنے والا, امام کا عاشق قریب آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہاتھ میں نالین ہے, مولا میں نے آپ کے لیے بہت محبت سے بنائی ہے, مولا آپ مجھے حکم دے تو آپ کے پیروں میں پہنا دوں. مولا نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. بہت اصرار کیا, اس نے مولا کے قدموں میں ان نالین کو پہنا دیا. اب نالین کا پہنانا تھا کہ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ جتنی چیزیں معاویہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے دے رہا ہے, یہ تمام چیزیں اس شخص کو دے دو, اس عاشق کو دے دو. اور ایک مرتبہ وہ تمام لوگ سوال کرنے لگے, یا اے حسن کیا بات ہے, اتنی مال و دولت آپ اپنے پاس رکھتے, ان لوگوں کو کیوں دے دی, وہ بھی صرف ایک نالین کے بدلے. ایک مرتبہ امام مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ہم وہ شخصیتیں ہیں کہ جو تم لوگوں کو اس کائنات میں بھی دولت عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی دولت عطا کرتے ہیں. سبحان صلوات اللہ. پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. یہی علم ہے جو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت بن کر آیا. یہ علم خدا نے اس علم کے وارثین بنائے. یہ علم کبھی خدا نے تمام علم قرآن میں رکھا, اسی لیے بارہا اپنی مجلسوں میں بیان کرتی ہوں کہ جو علم ہے, جو قرآن ہے, وہ محمد کے نور کا ٹکڑا ہے, وہ علی کے ذہن کا ٹکڑا ہے. قرآن بہت عظیم کتاب ہے اور اس میں تمام علم موجود ہے. اس کے بعد جو معتبر کتاب ہے وہ ہے نہج البلاغہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو خدا نے ہمارے درمیان بھیجا, اور جن شخصیتوں اس لیے بھیجا تاکہ ہم فیضیاب ہو سکیں. کبھی یہ علم رسول کے پاس آیا تو کبھی یہ علم علی کے پاس آیا, لیکن افسوس کہ اس علم کو لوگوں نے نہ پہچانا. یہاں رسول کی شہادت ہوئی, یہاں رسول کا انتقال ہوا, رسول اس دنیا سے گئے, وہاں فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. آج اس پہلو شکستہ بی بی کو کئی پرسے پیش کرنے ہیں. ایک اس کے بابا کا پرسہ پیش کرنا ہے, ایک صغرا کا پرسہ پیش کرنا ہے, اور اس کے بیٹے حسن کا پرسہ پیش کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک عالم دین ممبر پر بیٹھے تھے, ممبر پر امام حسن کا مصائب پڑھ کر اترے, اور اترنے کے بعد جا کر گھر میں سو گئے. رات میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن آئے ہیں, چہرہ نور سے منور ہے. آ کر کہتے ہیں اے شخص تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتے ہیں مولا میں نے پڑھا. تو مولا کہتے ہیں نہیں تو میرے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں نہیں مولا میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی وہ ایک واحد امام تھے کہ جن کو جب زہر دیا گیا تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے. امام کہتے ہیں نہیں یہ میرا سخت ترین مصائب نہیں تھا. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں نہیں امام میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کا لاشا جب گھر سے نکلا تو آپ کے لاشے پر تیر آ گئے, اور تیروں سے لاشے پہ تیر لگے تھے, اور آپ کا لاشا واپس آیا. امام کہتے ہیں نہیں یہ میرے سخت ترین مصائب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام میں لوگوں کو بتاتا تو ہوں کہ جب آپ کا
ينقلبون وانقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے صغرا کی بیماری کا کہ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا کر. اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے سید سجاد کے سجدوں کا کہ ہم لوگوں کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں نیک بنا. اے میرے معبود تجھے مولا علی کے علم کا واسطہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کر. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے رباب کی جڑی ہوئی گود کا کہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا کر. اے میرے معبود جو سب سے بڑی دعا سب سے ضروری دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور کر اور ہمیں ان کے انصار و اقربا میں شمار کرنا. ماتم حسین. یہ رکھ لے. اسٹارٹ پڑھنے